السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، اسلام کی ہر تعلیم جہاں مسلمانوں کے لیے اس کے اندر عملی طور پر کچھ باتیں ہوتی ہیں، وہیں غیر مسلموں کے لیے اسلام کی سچائی، اسلام کی اچھائی اور اسلام کسی ایک وطن یا کسی قوم کا مذہب نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ مثال کے طور پر آج کے درس میں پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا یہ حرام ہے۔ کیا واجب ہے، کیا فرض ہے کہ انسان پیشاب کی گندگی سے، اس کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ نہ بچانا، پرہیز نہ کرنا، یہ قبر کے عذاب کا بھی سبب ہوگا۔ اب آئیے، اسلامی شریعت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس نے ہر اس کام کا حکم دیا جو انسان کی حالت کو بہتر بنائے۔ مثلا گندگی اور ناپاکی ختم کرنے کا حکم دیا، اور اسی لیے قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد، قضائے حاجت سمجھ رہے ہیں نا، 1 نمبر 2 نمبر سے فارغ ہونے کے بعد مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے اور پانی سے استنجا کرنے کو ضروری قرار دیا، بلکہ استنجا کرنے کی کیفیت تک بھی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ سمجھا دی تاکہ اچھی طرح پاکی صفائی حاصل ہو جائے۔ لیکن بعض لوگ جو گندگی دور کرنے میں بہت سستی برتتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے کپڑے ناپاک، ان کا جسم ناپاک، اور اسی حالت میں اگر وہ نماز پڑھے تو ان کی نماز بھی قبول نہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا کس قدر ضروری ہے اور یہ نہ بچنے کی صورت میں کس قدر عذاب کا سبب ہے، اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں چغلی کے بیان میں، کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے گزرے تو آپ نے 2 مردوں کی چیخ و پکار سنی جنہیں قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا کیوں نہیں، وہ واقعی بڑا گناہ ہے۔ ان میں سے ایک اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ تو یہ حدیث کتنی واضح ہے کہ چغلی کرتے پھرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ قبر کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ بلکہ ایک اور چھوٹی سی بڑی اہم اور بڑی صراحت کے ساتھ حدیث ہے، اکثر عذاب القبر فی البول، اکثر طور پر قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ذرا اپنا موبائل کی آوازیں بند کر دیجئے برائے کرم۔ اب یہ جو ذکر آیا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یا پیشاب کی ناپاکی سے دور نہ رہنا یا اس کو پاک نہ کرنا، اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، پیشاب کرتے کرتے اچانک اٹھ جانا کہ کچھ قطرے کپڑوں میں ہی گر جائیں۔ عام طور پر یا تو یہ بچوں سے ہوتا ہے، یا تو پھر پیشاب کی گندگی اور اس کے بارے میں آئی ہوئی حدیثوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ کہ بعض لوگ کام میں جلدی ہے اس طرح سے نکل جاتے ہیں، یا جانتے بوجھتے کسی ایسی جگہ پیشاب کرنا جہاں سے چھینٹے اچھل کر اپنے جسم پر یا اپنے کپڑوں پر گر سکتے ہیں۔ ایک تیسری اس کی صورت شکل یہ ہے کہ پیشاب سے فارغ ہو کر نہ دھونا یا ڈھیلا استعمال نہ کرنا،
کئی سارے لوگوں کے بارے میں نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو ان کو نماز چلنے کے لیے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں میں پاک نہیں. کیا ہوا؟ کام کے دوران اچانک پیشاب کی ضرورت پڑ گئی تھی، میں استنجا نہیں کیا. یہ سب ایسی حالت کیوں پیش آتی ہے؟ اسلام کو نہ سیکھنے کی وجہ سے، اسلام کو نہ جاننے کی وجہ سے. اسلام نے اتنا آسان طریقہ ہمیں بتایا کہ اس وقت کے حالات میں کوئی بھی مسلمان عقل و سمجھ رکھنے والا پیشاب کی وجہ سے کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا. کوئی بھی ایسی چیز، اگر آپ کو پانی نہیں ملا، کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر پانی کو چوسنے کی صلاحیت ہو، آپ وہ لے کر اپنی شرمگاہ کو لگا کر اس میں جو کچھ بھی پیشاب کا گیلا پن ہے اس کو اس سے پونچھ کر دور کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ پاک ہیں، وضو کر کے نماز پڑھیے. ہمارے موجودہ دور میں ایک بڑی مصیبت پبلک ٹوائلٹس میں، خاص کر بس اسٹینڈوں، ریلوے اسٹیشنوں اور کیا کہتے ہیں اس کو، سوچنا لائے پبلک جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پر غیروں کی، کافروں کی نقالی کرتے ہوئے کچھ ایسے پیشاب کے ڈبوں کی شکل میں بنائے جاتے ہیں دیواروں میں. انسان آتا ہے، اپنا کپڑا کھولتا ہے، کھڑے ہو کر اس کے اندر پیشاب کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے کتنی خرابیاں سامنے آتی ہیں انسان نہیں سمجھتا. ایک مسلمان کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے. نمبر 1، لوگوں کی نظروں میں آتے ہوئے اپنا سطر کھولنا. وہ سمجھ رہا ہے کہ دیوار کی طرف ہے، ادھر کون ایسا جھانک کے دیکھے گا، لیکن عقل مند لوگ سمجھتے ہیں کہ گزرتے ہوئے عورہ مغلظہ، شرمگاہ کا وہ حصہ جس کا چھپانا لازمی، واجبی، فرض اور ضروری ہے، وہ تک کھل جانے کا خطرہ رہتا ہے. دوسری بڑی خرابی، وہاں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے اچھلتے ہیں باہر، انسان کے جسم پر بھی، کپڑے پر بھی اور دوسری بازو والی جگہوں پر بھی گرتے ہیں. تیسری خرابی، انسان کو اللہ نے جس شرم و حیا پہ پیدا کیا اس کے یہ بالکل خلاف چیز ہے. قضاء حاجت کرنا ہو تو انسان اپنی چہار دیواری کے اندر ہونے کی کوشش کرے. اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. پیشاب پاخانے کے آداب، قضاء حاجت کے آداب، یہ ایک الگ سبق ہے. یہاں صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کا نقصان سمجھایا گیا. قضاء حاجت کے آداب کے سلسلے میں اردو، تیلگو دونوں زبانوں میں، ہندی، نیپالی اور بھی کئی زبانوں میں زیڈ دروس، یعنی ZDURUS.com کے نام سے ویب سائٹ ہے ہماری اب جالیات کا، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. اور یوٹیوب چینل میں بھی یہی زیڈ دروس کے نام سے چینل ہے جس کے اندر پورا سلیبس موجود ہے. یہ طہارت وغیرہ کے آداب بھی اس کے اندر موجود ہیں. ضرور دیکھیے، سنیے، فائدہ اٹھائیے. آج کا دوسرا سبق، ٹوہ لگانا، کسی کی جاسوسی میں پڑ جانا، کسی کے پیچھے پڑنا، اس کے خاص حالات یا اس کے اندرونی حالات کی جانچ وغیرہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم لوگوں کے بھید مت ٹٹولو، جاسوسی مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے کسی قوم کی ناپسندیدگی کے باوجود کان لگا کر چپکے سے ان کی باتوں کو سنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے یہاں مشہور ہے دیوار کو بھی کان ہے. ذرا سمجھ کے بات کرو. کیا مطلب؟ دیوار کو کان ہوتے ہیں کیا؟ نہیں. جب کچھ راز کی بات کر رہے ہو تو دیکھ لو آس پاس میں، کہیں دروازے کے پاس، کہیں کھڑکی کے پاس، دیوار کے پاس میں کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے. تو یہ جو چوری چھپے سن کے دوسروں کے جاسوسی میں پڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دھمکی دی جا رہی ہے
جس نے کسی قوم کی ناپسندیدگی کے باوجود کان لگا کر چپکے سے ان کی باتوں کو سنا، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اللہ المستعان۔ ایک قطرہ معمولی گرم پانی برداشت کرتے ہیں کوئی کان میں گرے تو؟ چلیے گرم پانی نہیں برداشت کرتے ہیں، گرم تیل برداشت کرتے ہیں؟ گرم پانی زیادہ تکلیف دے یا گرم تیل؟ اب یہ سیسا پگھلا کر ڈالنا یہ اور بھی زیادہ اذیت والا ہے، اور بھی زیادہ۔ اب اگر کوئی اس طرح کی گندی عادت اور بری خصلت کا ہو کہ چپکے سے لوگوں کی باتیں سننے، اور آج کل چپکے سے سننے میں کیا ہے؟ نامعلوم ہو کر لوگوں کی اطلاع کے بغیر کسی کی جاسوسی کرنے کے لیے وہاں خاموشی کے ساتھ کیمرے لگانا، چپکے سے کوئی سیکرٹ مائک وہاں رکھ کے آ جانا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھا آپ لوگوں نے ہم کیوں کہتے ہیں جوال بند کرنے کے لیے؟ جس کا جوال بج رہا ہے بیچارہ وہ خود پریشان ہے ہی، اور بھی کئی سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی آپ لوگوں کو تجربہ عملی طور پر ہو گیا ہے نا، تو اس لیے کلاس میں آنے سے پہلے ہی سائلنٹ کر دیں۔ اب اگر کوئی اس طرح کی باتیں سنتا ہے، آگے دوسروں کو پہنچاتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کاڑی لگانا، چاڑی کرنا، چغلی کرنا، دوسروں کو نہیں میں سنا، واللہ میں سنا تمہارے بارے میں ایسا بول رہے تھے وہ لوگ۔ اب یہ کیا ہو گئی؟ چغلی۔ اور اس سے پہلے سن چکے ہیں لا يدخل الجنت قطات، چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ایسی برائیوں سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ آج کا تیسرا سبق، برا پڑوس۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ غور کریں، اسلام کی خوبی یہ بھی ہے۔ اب آج کے 3 سبق جو پڑھ رہے ہیں نا، آپ غیر مسلموں کو اسلام کی اچھائیاں بیان کرتے ہوئے تعلیم دے سکتے ہیں۔ کب دیں گے آپ؟ خود آپ کو سننے کا شوق ہو، سمجھیں اس موضوع کو، ٹاپک کو، پھر آگے سمجھا سکتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت 34-36 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اس کے بعد دیکھیے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کن کے ساتھ؟ سب سے پہلے انسانی رشتوں میں کس کا حق ہے؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، وہ پڑوس جو رشتہ دار ہے۔ پھر اس کے بعد والجار الجنب، وہ پڑوس جو دور کا ہے، رشتہ دار نہیں ہے۔ والصاحب بالجنب، کہیں بھی اب کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، کسی جگہ پر بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کا کوئی ساتھی ہو گیا، ان کے ساتھ والصاحب بالجنب میں یہ مراد ہے۔ اور جاری ذی القربى والجاری الجنب، پڑوس میں دونوں کا ذکر آ گیا، رشتہ دار پڑوس اور بولو جواب دو غیر رشتہ دار۔ والصاحب بالجنب، ساتھی، کوئی بھی ساتھی کہیں پر بھی، ٹیمپروری طور پر بھی، وقتی طور پر بھی بن گیا۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو ہاتھ کے نیچے خادم وغیرہ ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور میں عام طور پر کیا کہتا ہوں، آیتوں کے اندر اور جو باتیں ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ شروع اللہ کی عبادت شرک نہ کرنے سے ہے، اور 8 قسم کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، نام لے لے کر۔ اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، جو شیخی بگارتا ہے، شیخی بگارنا معلوم ہے؟ اسے ہمارے عام زبان میں کیا کرتے ہیں؟ بڑا پھینکو ہی نہیں، بڑا چھوڑنے والا، جو بولتے ہیں نا، ارے معلوم ہمارے پاس ایسا ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ہے، یعنی سمجھ گئے آپ لوگ۔ اور فخورا، فخر کرنے والا۔ ذرا غور کریں، حسن سلوک کا حکم دے کر
اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ شیخی بگھارنے والا اور فخر کرنے والا ان کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو آپ جب لوگوں کے ساتھ ہیں, ان کے بیچ میں رہ کر شیخیاں بگھاریں گے, اپنے آپ میں بڑاپن, فخر, اہنکار, گرو وغیرہ دکھائیں گے, تو اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں, حسن سلوک نہیں آ سکتا. اس میں اللہ رب العالمین نے پڑوسیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم دیا ہے, تو اب ان کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرے تو وہ اتنا ہی زیادہ حرام ہے. کیا چیز حرام ہے؟ برا سلوک. کس قدر؟ اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے. یہاں ذرا پوائنٹ نوٹ کریں اچھی طرح سے. اپنے پڑوس کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے آپ کا ایمان گھٹ جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سنیے حدیث کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھاتے ہوئے 3 بار کہہ رہے ہیں, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. یہاں مطلب مکمل ایمان والا نہیں. مومن نہیں کا مطلب کافر ہے, ایسا مطلب نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی شر, اس کی برائی, اس کی ایذا اور اس کی تکلیفوں سے بچے ہوئے نہ ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور کون سا آدمی اچھا ہے, اس کو پہچاننے کا صحیح معیار کیا ہے, اسکیل کیا ہے, ناپنے کا آلہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول مجھے اپنی اچھائی یا برائی کا کیسے پتا چلے؟ کیا مطلب میں اچھا ہوں یا برا ہوں کیسے معلوم ہو مجھے خود؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتا سنے کہ تو نے اچھا کیا, یعنی اگر تیرے پڑوسی تیری تعریف کرتے ہیں تو اچھا ہے, اور اگر تیرے پڑوسی تیری برائی کرتے ہیں تو برا ہے. ہاں لیکن یہ بات نہ بھولے, برے لوگ برے لوگوں کو پسند کرتے ہیں, وہ معیار نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کی بہت سی شکلیں ہیں. درس ختم ہونے جا رہا ہے, تھوڑا صبر کریں, آخری درس یہ بات ہے. یہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کی کئی شکلیں ہیں اس کی. ایک شکل اس کی یہ ہے, آپ کے اور پڑوسی کے درمیان میں جو ایک دیوار ہے دونوں کے بیچ کی, اگر آپ کا پڑوسی اس میں کوئی کیل ٹھوکنا چاہتا ہے تو آپ اس کو منع نہ کریں, لیکن محبت سے کہیں آپ کیل لگا سکتے ہیں, لیکن ایسے وقت میں لگائیں جب ہمارے سونے کا ٹائم نہ ہو, فلاں وقت میں جب ہم جاگتے رہتے ہیں. اسی طرح اگر اپنے پڑوسی کا گھر چھوٹا ہے, بازو میں ہم اونچی عمارت بنانا چاہ رہے ہیں, تو محبت اور اخلاق کے ساتھ خبر کریں تاکہ حسد جیسی بیماریاں آپس میں پیدا نہ ہو. دوسرے, آپ کی اونچائی سے وہ ان کے گھر کے آنگن میں بیٹھے ہوئی عورتوں کی بے عزتی نہ ہو, اس سے پہلے ہی ذکر اس سبق کا بھی ہو چکا ہے. اسی طرح کھڑکیاں سڑک کی طرف رکھیں, پڑوسی کے گھر کی طرف نہ رکھیں کہ کھلتے ہی ان کی بے پردگی یا آپ کی بے پردگی وغیرہ کے کوئی خطرات نہ ہو. اور اگر پڑوسی اوپر نیچے رہتے ہوں تو اوپر رہنے والے اس بات کا خیال کریں کہ بچے وغیرہ کھیلتے ہیں, ناچتے ہیں, کودتے ہیں, گھر میں ہم اپنا مسالہ کوٹ لیتے ہیں, تو نیچے لوگوں کو اذیت نہ ہونے پائے, کون سا وقت مناسب رہے گا اس کا بھی. یعنی یہ کامن سینس کہتے ہیں نا, ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کا بھی لحاظ رکھیں گے, پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنیں گے, ہمارا ایمان بڑھے گا, ہم اچھے اخلاق والے ہوں گے, اللہ کی نظر میں ہم بڑے ہی محبوب اور انتہائی پسندیدہ ہوں گے. اب اگر کوئی اپنے پڑوس کو ستاتا ہے, تکلیف دیتا ہے, کوئی برائی پہنچاتا ہے, نقصان کرتا ہے, اور عام طور پر نوجوان لڑکے لڑکیاں پڑوسیوں میں بہت سارے لو افیئرس اور غلط چکر چلنے لگتے ہیں, ہے نا؟ ذرا اس حدیث کو سنیے, اس حدیث کو سنیے, اسی پر آگے اپنی بات ختم ہوگی. کسی آدمی کا
10 عورتوں کے ساتھ زنا کر لینا پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ ہلکا ہے. سمجھ میں آیا کچھ؟ اس کو ذرا الٹا سمجھیں، اس کو الٹا سمجھیں. کیسے؟ پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنا ایک بار باہر کے 10 عورتوں سے زنا کرنے کے گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سمجھ میں آیا ابھی؟ یعنی کوئی برائی آپ باہر کسی کو نقصان پہنچائے، مثال ایک گناہ ہے، اگر وہی نقصان اسی طرح کا اپنے پڑوسی کو پہنچائے تو کتنا؟ 10 سے بھی زیادہ. کسی آدمی کا 10 گھروں سے چوری کر لینا پڑوسی کے گھر سے چوری کرنے کی بنسبت زیادہ آسان ہے. کیا مطلب؟ پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا باہر کے 10 گھروں میں چوری کرنے سے بھی زیادہ خطرناک نقصان اور گناہ ہے. شاید یہ حدیث آپ میں سے بہت سے لوگ پہلی بار سن رہے ہوں گے، تو یاد رکھیں، ذہن میں اچھی طرح سے اس کو نشین کر لیں اور اس طرح کی چیزوں کو پھیلائیں لوگوں میں. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو الادب المفرد میں ذکر فرمایا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس کو صحیح کہے ہیں. اب جو لوگ بے ضمیر ہوتے ہیں، جو لوگ بے غیرت ہوتے ہیں، جن کے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں ہوتی، ان کے اندر اسلام ہے. کیسے کہا جائے کہ جب دیکھتے ہیں کہ پڑوس کا مرد کہیں لمبے سفر پر چلا گیا تو اب تانگ جھانک کر کے اپنے پڑوسنوں کو، پڑوس کی جوان بیٹیوں کو پریشان کرنے لگتے ہیں. سوچیں ایسے لوگ دردناک عذاب، انتہائی تباہی و بربادی اور بہت ہی برے انجام کے حقدار بنیں گے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر طرح کی برائی سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.